اور پورے ملک میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کو منایا جا رہا ہے۔ ہم بھی اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اس نظریے کو آج کے دن پھانسی دی گئی، ہم اس نظریے کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ غریب کے لیے، کسان کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے ہم اس نظریے کو لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ جناب بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہم اس نظریے کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بھٹو کل بھی زندہ تھا اور بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ کبھی نظریات کو نہ پھانسی دی جا سکتی ہے، نہ کبھی نظریات کو شکست دی جا سکتی ہے اور نہ کبھی نظریات شہید ہوتی ہے۔ جی آج 4 اپریل ہے اور آج کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن اس لیے ہے کہ اس دن ہمارے شہید قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت کا منصب اپنی رضامندی کے ساتھ قبول کیا۔ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے سر نہیں جھکایا، جان دے دی اور اپنے کارکنوں کو اور غریب عوام کو سر فخر سے بلند کیا۔ وہ ایک بہادر لیڈر تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، آئین پاکستان دے کر جمہوریت کو مضبوط کیا، لاکھوں غریبوں کو میں بھجوا کر ان کے لیے روزگار کے دروازے کھولے اور اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کر کے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا پیغام دیا۔ یہ وہ کارنامے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اور زندہ قومیں اپنے لیڈروں کی قربانی کو فراموش نہیں کرتی۔ اسی بات کو ہم دہرانے کے لیے آج جو ہے یہاں موجود ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کے سلسلے میں ہم سب لوگ ڈسٹرکٹ بہرحال میں موجود ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور بھٹو خاندان کی جو خدمات ہے اس ملک پاکستان اور ملک میں جمہوریت جو قائم ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھٹو خاندان کی وجہ سے ہے۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس بے آئین ملک کو آئین دیا اور اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جس کی وجہ سے آج ہم دشمن ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے تو بلاول بھٹو جیسا نوجوان قائد جس نے ہمیشہ غریب کے درد کی، غریب کسان، غریب ہاری کے دکھ کی بات کی ہے اور ان کے دکھ کو بانٹا ہے، سیلاب متاثرین کو گھر دیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو عنقریب وزیر اعظم بن کے اس ملک کے مسائل کو، غریب کے مسائل کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان جو ہے وہ لاغر ہے، آج کے دن کچھ بھی کہنے سے، کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ ایک عظیم لیڈر کی قربانی کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج اس قوم سے ایک ایسا لیڈر چھین لیا گیا تھا، ایک ایسا انسان، ایک ایسی شخصیت چھین لی گئی تھی کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ وہ شخصیت جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ شخصیت جو ہے اسے ڈھونڈنے میں بہت برسوں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں اور انہوں نے ایسی نسل کو پروان چڑھایا جس کی مثال آپ سب لوگوں کے سامنے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال دیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ نہیں، میں اپنی قوم کی خاطر، میں اپنی عوام کی خاطر، میں اپنے ملک کی خاطر اپنی ایک جان کیا، میں اس کی ہزاروں جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور بے نظیر صاحبہ نے آگے اپنی اولاد کو بھی یہی ویژن دیا کے لیے، انہوں نے پاکستان کی محبت ان کے دل میں ڈالی اور آواز اٹھائی ہے، انہوں نے ایک مزدور کے لیے آواز اٹھائی، ایک کسان کے لیے آواز اٹھائی اور آج بلاول بھٹو زرداری بی بی اور بھٹو صاحب کے اس مشن کو لے کر آگے چل رہی ہیں۔ ان شمعوں کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا، وہ شمعیں روشن ہیں اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری ان کو ہمیشہ روشن رکھیں گے اور ایک غریب کی آواز ہمیشہ بلند رہے گی۔ پاکستان کا نعرہ ہمیشہ بلند رہے گا، پاکستان زندہ باد، بھٹو زندہ باد، انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری۔